السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں، ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. جناب، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے بڑی بغاوت ہوئی ہے. چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے، اور اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے ابھی ایکسکلوسیولی شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دل تھام کے بیٹھیے گا، کہانی بڑی لمبی ہے اور میں ایک ایک اس کا جز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ کہیں پہ آپ سے مسنگ نہ ہو سکے. اچھا جی، بیسکلی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اس نوٹیفیکیشن سے. یہ جو آپ اسکرین کے اوپر نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں، اس سے سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. اس پہ لکھا ہوا جی، ان اکارڈنس ود دا ڈائریکٹیوز ایشوڈ بائی فاؤنڈنگ چیئرمین عمران احمد خان نیازی, the following committee is hereby appointed to review the appointments and structure of the party in Punjab at all levels. The following are the members of the committee: سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب خان, احمد خان بھچر اور میاں اکرم عثمان. ٹھیک ہے جی. اب بیسکلی تھوڑا سا ترجمہ اس کا میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ان کے کہنے کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے جو ہے یہ ایک نئی کمیٹی بنا رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے. اور اس کے اندر جو سب سے نمبر 1 نام ہے وہ ہے جناب سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کا. نمبر 2 کے اوپر جو ہیں جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے عمر ایوب صاحب، جن کا ایکچولی پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، لیکن پھر بھی ان کا نام ہے. اور احمد خان بھچر صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی کے اندر. اچھا، میں ابھی صرف ان 3 تک ہی میں رہتا ہوں. اس میں کہانی بیسکلی یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا نام جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، جو کہ اس وقت چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی، عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کا نام جو ہے وہ نکل جاتا ہے. ان کا نام جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، اس میں شامل ہی نہیں کیا جاتا. اب بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے، لیکن ایکچولی اس کے پیچھے پوری ایک کہانی جو ہے وہ بنی جاتی ہے، پوری تیاری ہے جس کے مطابق یہ تینوں افراد جو ہیں وہ مل کے یہ کام کرتے ہیں. اور اس میں میری اطلاعات کے مطابق جو فاؤنڈنگ جو کردار ہوتا ہے نا، جو ایکچوئل اصل کردار ہوتا ہے، وہ سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر یہ کردار ادا کرتے ہیں. اب ذرا پیچھے اس کو تو تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے نا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا تاکہ آپ سٹوری کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. ہوا یہ کہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی چیف آرگنائزر پنجاب کی عمران خان صاحب کی جانب سے، تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ متحرک ہونا شروع ہوئی یہاں کے جرنلسٹ سے، اینکرز سے. کافی انہوں نے ملاقاتیں وغیرہ کرنا شروع کی، وچ واز انپریسیڈنٹڈ. اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کی انٹریکشن نظر نہیں آ رہے تھے پنجاب میں پی ٹی آئی کے حوالے سے. اس کے بعد ان کے حوالے سے جو ہے انہوں نے مختلف جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب کے اندر، جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ کہنا بھی شروع کیا کہ جی وی نیڈ ٹو اسٹارٹ گیٹنگ اپ. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار پنجاب کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. کے پی میں تو چلو ہماری گورنمنٹ ہے نا، وہاں سے کافی لوگ جو ہے نکل آتے ہیں، لیکن پنجاب سے ہمیں وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. سو یو نیڈ ٹو پل یور ساکس اپ. اب بس کافی ہو گیا پنجاب کے اندر جو ہے، اب اگلی دفعہ یہ چیز برداشت نہیں ہوگی. اگر کوئی کال دی جائے گی تو پھر آپ کو نکلنا ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ اسیس کرنا شروع کیا گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو ہے وہ پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر جانا شروع کیا. وہاں پہ جا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میٹنگز کی جا رہی ہیں، مطلب کارنر میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں. ابھی ایک ضمنی الیکشن آنے والا ہے، اس کے لیے انہوں نے کافی جو ہے وہ تگ و دو کرنا انہوں نے شروع کی. مطلب صبح سے لے کے شام تک شی واز ویری بزی ڈوئنگ آل دیز تھنگس. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جب احتجاج کی کال دی جاتی ہے، ریلیز کی کال دی جاتی ہے، تو بہت سے ٹکٹ ہولڈرز، بہت سے ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے سڑکوں کے. اب آپ اس کی ریزن جو ہے وہ ڈر کہیں، انٹرسٹ نہ کہیں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، جو بھی آپ ریزن کہنا چاہیں وہ اس کی ریزن ہو سکتی ہے. میں ظاہری بات ہے کسی کے بارے میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، یا نان انٹرسٹ ہو، کہیں اور انٹرسٹ الائن ہو، ڈر ہو، لالچ ہو، مجھے نہیں پتا. میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن کسی کی بھی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو انہوں نے آنا جو ہے وہ چھوڑ دیا. وہ پارٹی کی میٹنگز میں نظر نہیں آتے تھے، ریلیز نہیں منعقد کرتے تھے. عالیہ حمزہ صاحبہ سے ایک ہوگی بہت بڑی غلطی، یا غلطی کہیں یا جو بھی کہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں چھوڑوں گی نہیں کسی کو. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں جو ایکچولی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے یا پارٹی کے لیے متحرک نہیں نظر آتے، ان سب کو جو ہے وہ لیٹر آف ایکسپلینیشن یا شو کاز نوٹس، اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہیں، ان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا جو ہے فیصلہ ہوا. اب میری اطلاعات کے مطابق یہ کوئی 1 2 4 5 10 15 شو کاز نوٹس نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اچھا، یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اس سے پہلے آج تک کبھی جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں شو کاز نوٹسز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں جاری نہیں ہوئے تھے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے فیصلہ کیا کہ جناب ایسی کی تیسی
اب میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ ایک تو ویسے ہی یہاں پہ مریم نواز کی گورنمنٹ، اور مریم نواز کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ان کو احتجاج کرنے کا موقع نہیں ملتا، کافی سختی بھی ہے، اوپر سے پارٹی کے لوگ ہی اگر باہر نہ نکلیں تو یہ چیز مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیے جائیں۔ پرسوں رات کو میری اطلاعات کے مطابق جو ان کی پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کی میٹنگ میں یہ زوم کے ذریعے جو ہے یہ میٹنگ ہوتی ہے آن لائن، اور اس کے اندر جو ہے مختلف رہنما جو ہے جو ان کی مطلب ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس کے اندر موجود، جس میں عالیہ حمزہ صاحبہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کے آپ سمجھ لیجئے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے بیج بو دیے جاتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے، وہاں پہ یہ کہا گیا، اس میٹنگ کے اندر میری اطلاعات کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ اتنی تعداد میں شو کاز نوٹس جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے، اس کو یہ پارٹی اس طرح چلے گی کیا، یہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ میری اطلاعات کے مطابق عالیہ حمزہ صاحبہ نے اس میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ جی میں نے بہت دفعہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا، ہم اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہ سکتے، یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا۔ ہمارا کارکن جو ہے ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے اس سے، ہمارا کارکن جو ہے جو اس وقت بڑی حد تک متحرک ہے، وہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کافی اس کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں اس ساری چیز سے کہ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، علاقے کا ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر نظر نہیں آتا، تو اس طرح نہیں چل سکتا، ہمیں اس کو آگے منطقی انجام تک پہنچانا پڑے گا۔ بہرحال وہاں پہ میری اطلاعات کے مطابق پرسوں کی اس میٹنگ کے اندر رات کے وقت جو ہے کافی گرمی سردی ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگلے دن خبریں آتی ہیں کہ ایون ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے بھی جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ جی آپ فی الحال یہ شو کاز نوٹسز جو ہیں اس کو روک دیں، مت کریں، اس کو جو ہے وہ آگے مت چلائیں۔ وہ کہتی ہیں جی ٹھیک ہے، اگر تو ٹاپ لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے ہم روک لیتے ہیں، نہیں جاری کرتے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، لیکن وہ یہ آگے سے کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ بے شک ابھی تو رک گیا ہے، اگلی دفعہ میں نہیں چھوڑوں گی، یہ یعنی کہ وہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس مرتبہ یہ شو کاز نوٹسز دینا میں چھوڑ دیتی ہوں، لیکن میں اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گی۔ اگلی دفعہ اگر میں کوئی تحریک کے لیے یا کسی احتجاج کے لیے ریلی کے لیے کوئی کال دی گئی تو پھر آپ کو آنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر جو ہے پھر دوبارہ وہ جو بغاوت کے بیج جو ہے جو 24 گھنٹے پہلے رات کے ٹائم اس میٹنگ کے اندر بوئے گئے تھے، وہاں سے دوبارہ سے کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ او ہو یہ بی بی جو ہے یہ تو رک ہی نہیں رہی، یہ بی بی جو ہے یہ تو سنبھل ہی نہیں رہی۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جناب ایک نئی کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے اور وہ پنجاب کے افیئرس کو ہینڈل کرے گی۔ تو بیسکلی آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے یہ عالیہ حمزہ کے خلاف اعلان بغاوت ہوتا ہے، پوری طرح اعلان بغاوت ہوتا ہے، جس میں عالیہ حمزہ صاحبہ کا پتہ جو ہے وہ پوری طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب، اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ صورتحال ہے کہ پنجاب کے اندر ایون دو کہ وہ اس وقت پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ایون دو وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے طاقت کے اوپر، اپنے بازو کی طاقت کے اوپر جو ہے کوئی بڑی ریلی احتجاج اب تک نہیں کر سکے ہیں۔ بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں، بہت رسپیکٹیبل، میں بار بار ان کے بارے میں کہتا ہوں ہی از اے ویری رسپیکٹیبل پرسن، بڑے زبردست لائر ہیں، بڑی زبردست دلیلیں دیتے ہیں، لیکن پولیٹیشین نہیں ہیں۔ پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا اور ابھی تک جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ ان سے صحیح طریقے سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور ان کے اوپر پریشرز بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کے یہ کمیٹی جو ہے یہ اناؤنس کروا دی کہ جناب یہ 4 بندے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ سنبھالیں گے، جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک طوفان آتا ہے، پوری طرح ایک طوفان آتا ہے کہ جناب یہ کیا طریقہ کار ہے اور عالیہ حمزہ کا نام جو ہے وہ کس طرح نکل سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، پی ٹی آئی کی پوری نیٹ ورکنگ کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ عالیہ حمزہ کی اس پوری کیمپین کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ آج جاتا ہے عمران خان صاحب کے سامنے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اطلاعات آتی ہیں، بلکہ اس کے اوپر میں یہ ٹویٹ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ اچھا اس دوران عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کرتی ہیں، انہوں نے کہا میں کل رات دیر تک سمبڑیال حلقے میں الیکشن کیمپین میں تھی، وہاں نیٹ ورک کا بہت مسئلہ تھا، نہ مجھے کسی کمیٹی کے بارے میں علم ہے، نہ مجھے کسی نے اس بارے میں بتایا ہے، میرے لیے نہ کوئی عہدہ ضروری ہے اور نہ کوئی کمیٹی، اگر میرا قصور یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ تو میں اپنے موقف، اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی، وہ یہ ٹویٹ کرتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بعد میں یہ خبر آتی ہے فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، وہ ایکچولی یہ ٹویٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے، تو وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وکلا نے عالیہ حمزہ کے معاملے پہ کارکنان کے جذبات سے آگاہ کیا، انہوں نے عالیہ حمزہ کو کمیٹی میں شامل نہ کیے جانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو کمیٹی کی سربراہ لگانے کی تاکید کی۔
تو میڈیا پہ جا کر ان کی بینڈ بجایا کرو اور باقی باتوں پہ کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کی ہدایت. خان صاحب نے جیل انتظامیہ کی طرف سے کتابوں کی عدم فراہمی پر جج صاحب سے شکایت کی. اچھا سو بیسکلی انہوں نے جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے لیے کہا کہ جی ان کو ایکچولی اس کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا جائے. اب میری اطلاعات کے مطابق اس کے بعد ان سے رابطہ کیا گیا عالیہ حمزہ صاحبہ سے کہ جی آپ کو بھی ہم کمیٹی کا جو ہے وہ حصہ بنا دیں, کمیٹی کا ہیڈ بنا دیتے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ بھی آخری اطلاعات تک لینے سے انکار کر دیا. اب ان کو کوئی کنونس کر لے تو اور بات ہے, لیکن آخری اطلاعات کے مطابق انہوں نے یہ عہدہ لینے سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب یہ کمیٹی میری مرضی سے نہیں بنی, جبکہ یہ کمیٹی ایکچولی میرے ہی خلاف کھڑی ہوئی ہے آ کے, تو میں اس کی سربراہی کیوں قبول کروں. یعنی کہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ چلو اینج نہیں تھے اینج کر کے کر لینے. مطلب اصل مقصد یہ ہے کہ عالیہ حمزہ کے پاس جو ہے جو پنجاب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے حوالے سے جو طاقت ہے نا, اس طاقت کے ٹوٹے کیے جائیں. یہ پوری طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے, یہ دیگر افراد کے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے. اور میری اطلاعات کے مطابق یہ جو بغاوت ہے اس کو جو سب سے زیادہ لیڈ کیا ہے, فرنٹ رو میں جس نے لیڈ کیا ہے وہ ہیں سلمان اکمر راجہ صاحب. انہوں نے اس چیز کو لیڈ کیا ہے. اور ابھی تک جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آخری میری جو اپنے سورسز سے بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, یہ معاملہ ابھی بھی بہت گرم ہے. اور مطلب معاملہ اس حد تک بھی آیا ہے میری اطلاعات کے مطابق جس میں عالیہ حمزہ صاحبہ نے پارٹی کو یہ بھی آفر کی ہے کہ جی میں یہ عہدہ بھی چھوڑ دیتی ہوں. یہ جو چیف آرگنائزر پنجاب کا جو عہدہ مجھے دیا گیا نا, اے بھی میرے کو لے لو بے شک, لیکن میں اس روز کی کچ کچ سے جو ہے نا میں بہت تنگ آ چکی ہوں. کیونکہ میں جتنا میں نے محنت کی ہے, اور میں فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو اب سے نہیں, مطلب پچھلے کم از کم 8 سال سے 9 سال سے میں جانتا ہوں. میرے پروگرامز میں بھی شرکت کرتی نہیں, خیر اب وہ ٹی وی پہ اتنا نہیں آتی لیکن وہ شرکت کرتی رہی ہیں. وہ محنت کرنے کے حوالے سے, ڈیڈیکیشن کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. مطلب میں آپ کو یہ تک بتا سکتا ہوں کہ پرسوں جو پولیٹیکل میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر ان کو یہاں تک کہا گیا کہ بھئی آپ کے پاس مینڈیٹ کیا, آپ تو ریزرو سیٹس والی ہیں. یہ بات تک ان کو کہی گئی, یہ تانا تک ان کو دیا گیا. تو پھر ریزرو سیٹس کی اگر بات کی جائے تو وہ تو ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں. الیکشن تو انہوں نے بھی نہیں جیتا ہوا, بالکل اسی طرح جس طرح عالیہ حمزہ, تو ان کو بھی پارٹی کے معاملات سے باہر کرنا ہے. تو اگر اسی طرح تمام عورتوں کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی تمام عورتوں کے ساتھ اس طرح کر دینا چاہیے جو ریزرو سیٹس والی ہیں, تو یہ تانے تک جو ہے وہ دیے گئے انہیں. تو وہ اتنی کو تنگ آ چکی ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا اب جب ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تب تک ہو سکتا ہے کہیں وہ استعفیٰ نہ دے دیں اپنے عہدے سے کہ جی بھاڑ میں جاؤ, میں مزید جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتی. جبکہ فرینکلی اسپیکنگ عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو ہے جتنا مشکل وقت گزارا ہے, اگر آپ اس میں ان کمپیریزن آپ اٹھا کے دیکھیں ان افراد کے حوالے سے جن کی میں بات کر رہا ہوں, سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب, احمد خان بچر, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. جنہوں نے جس طرح جیل انہوں نے کاٹی, جو مشکل حالات انہوں نے سہے, ان کا ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں بنتا. لیکن پھر بھی ان کے سامنے جو ہے ان افراد کی ایک پوری کمیٹی بنا کے جو ہے سامنے لا کے کھڑی کر دی کہ لے بی بی یہ 4 مرد جو ہے نا یہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی یہ بغاوت جو ہے یہ پچھلے 48 گھنٹے کے اندر ہوئی ہے. اور میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں بالکل وثوق کے ساتھ دے رہا ہوں, اس کو کسی نے کراس چیک کرنا ہے تو جا کے بے شک کر لے, میں اپنی خبر کے اوپر جو ہے میں قائم ہوں. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی تھیں پچھلے 1 ہفتے 1.5 ہفتے سے کہ جناب کوئی پتہ نہیں کوئی ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ملاقاتیں کر رہی ہے اور کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, کوئی ایسا چکر نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو ابھی سے خبر دے دیتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک بڑا انٹرویو آپ اس ہفتے اتوار کو دیکھ سکیں گے, وہ ہم ریلیز کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو چشم کشا قسم کے انکشافات جو ہیں اس پوڈ کاسٹ کے اندر, اس انٹرویو کے اندر آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گے, جس سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ پارٹی کس طرح چلائی جا رہی ہے, آپ کی جو ہے نا وہ جڑیں ہل جائیں گی اس سارے معاملے کے اندر کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے 1 سال کے اندر. اور کون سے وہ افراد ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سے چہرے ہیں, وہ کون سے کریکٹر ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن ایکچولی وہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں کروانا چاہتے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے وہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتے ہیں. ایسے قریبی لوگ, ایسے لوگ جن کو آپ سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ لائل کوئی نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کے لیے, وہ تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات بھی جو ہے وہ اس اتوار کو انشاءاللہ ہم ریلیز کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک خوشخبری ہے, ذرا صرف یہ بیچ میں ایڈ کر دوں. پاکستان نے ساؤتھ ایشین انڈر 12 ٹینس چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں بھارت کو جناب شکست دے دی ہے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. سری لنکا میں جاری ساؤتھ ایشین انڈر 12 ٹینس چیمپئن شپ میں پاکستان کے شایان آفریدی اور راشد علی نے بھارتی حریفوں کو جو ہے وہ آؤٹ کلاس کیا ہے, تو یہ خوشی کی خبر ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ
راجدیپ سردیسائی جو کہ بڑے مشہور ایک بھارتی اینکر ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا بگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیز ناؤ گون آن ریکارڈ ان US court to claim that trade deal was offered to both India and Pakistan to broker a ceasefire. This is now an on the record court submission. Has the US government lied on oath in court, or is there more to ceasefire deal than meets the eye? Will whole truth ever come out amidst the noise? تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکی حکومت نے کورٹ میں کھڑے ہو کے جو ہے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ٹریڈ ٹیرفس کے حوالے سے یا ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے جو ہے ان کے ذریعے ہم نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر کروایا ہے. اس کے اوپر ایکچولی بڑی بحث ہو رہی تھی. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی تھی کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, تو اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دو جگہوں کے اوپر جا کے بات کی کہ جی میں نے ان کو ٹریڈ کی بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ ٹریڈ کرو, آپس میں ٹریڈ کرو, اس کی وجہ سے جو ہے یہ سیز فائر ہوا ہے. تو انڈیا کے اندر بڑا اسپیکٹیٹزم شروع ہو گیا تھا کہ نریندر مودی جو ہے وہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے, اس نے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے, اور یہ صرف ٹریڈ کے چکر میں جو ہے اس نے گولہ باری بند کر دی. تو انڈیا جو ہے بار بار کہتا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارا ٹریڈ شیڈ وغیرہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو سٹوری وہ یہ بلڈ کرتے تھے جی پاکستان نے ہمیں کہا ہے, پاکستان نے ہمیں فون کر کے کہا ہے کہ جناب سیز فائر کر دیں, تو ہم نے تو اس لیے سیز فائر کیا ہے. کہانی وہ یہ بلڈ کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ یہ ٹریڈ ٹیرفس ہیں اس کو لے کے ایک کیس چل رہا تھا وہاں پہ امریکہ کے کورٹ کے اندر, اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے سٹے دے دیا ہے کہ ٹریڈ ٹیرفس کے حوالے سے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے سٹے دیا. لیکن اس کی جو پروسیڈنگس چل رہی تھی وہاں پہ بیسکلی US گورنمنٹ نے وہاں پہ جا کے آفیشلی کہا کہ جی یہ ٹریڈ ٹیرفس جو ہیں وہ ہم اس کا کتنا زبردست استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ذریعے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کروایا. اچھا وہ ظاہری بات ہے وہاں پہ جا کے اپنی پوزیشن بلڈ اپ کر رہے تھے, انہوں نے ساری حقیقت بتا دی وہاں پہ جا کے. اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 12 گھنٹے سے نریندر مودی کو جو ہے پڑ رہی ہیں جوتیاں انڈیا کے اندر, کہ یعنی کہ وہ بات صحیح تھی کہ واقعی ٹریڈ کے چکر میں جو ہے نا تو نے یہ جنگ جو ہے وہ بند کی ہے, اور اس کی وجہ سے بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ وہ جو 56 انچ کی چھاتی تھی تو میں اے کر دیا گا, تو میں کشمیر بھی لوں گا, تو میں وہ بھی کروں گا, وہ سارا بس بڑھوستا نکل گیا سارا کچھ, اتنا ہی تب پڑتا تیرے اندر. یہ بیسکلی اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ جناب نتن اے گوکھلے, یہ بیسکلی بھارتی صحافی ہیں اور دفاعی تجزیہ کار ہیں. تو اس کے اندر خبر یہ ہے کہ جناب کیا دو جنرلز مطلب پاکستانی جنرل اور بھارتی جنرل کیا ایک ہی تقریب میں آمنے سامنے ان کا آمنا سامنا ہوگا. بیسکلی اس کا اینگل یہ ہے, میں سٹوری پڑھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا جی ان ویلکم بریک فرام دا پاس انڈیاز چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل انل چوہان ول بی اسپیکنگ ایٹ دا شانگری-لا ڈائیلاگ ان سنگاپور آرگنائزڈ بائی IISS ایوری ایئر بگننگ دس ایوننگ. آج شام سے جو ہے سنگاپور کے اندر یہ شانگری-لا ڈائیلاگ جو ہے ایک بہت بڑا سمٹ ہوتا ہے وہ آرگنائز کیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر انڈیا کی جانب سے بھی جو ہے ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل انل چوہان جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. آگے یہ لکھتے ہیں primarily an event for defense leaders across the world, India has been rather reluctant in recent years to send defense ministers, service chiefs to the dialogue. China has huge presence besides the US. Will be interesting to see if General Chauhan and Pakistan's representative, General Chief of General Staff, will come face to face. In any case, General Chauhan, in many ways, the military face of Operation Sindoor, will have great opportunity to brief military leaders from the world over on Operation Sindoor and India's compulsion to launch it. French President Emmanuel Macron will deliver the keynote address. Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, will deliver a special address. تو یہ انہوں نے بیسکلی اب پاکستان سے جو ہے وہ کون جا رہا ہے یہ اب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن عام طور پہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ جنرل شمشاد جو ہے ساحر شمشاد صاحب وہ شرکت کرتے ہیں اس کے اندر. تو موسٹ پرابلی وہی اس کے اندر پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ شرکت کریں گے. تو پاکستان کی جانب سے جنرل صاحب ہمارے یہاں سے یہ جا رہے ہیں اور دوسری جانب سے جنرل انل چوہان جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں. تو دونوں ایک ہی سمٹ کے اندر جو ہے شرکت کریں گے. اس کے علاوہ بیسکلی پوری دنیا سے جو عسکری قیادت ہوتی ہے ان مختلف فوجوں کی وہ اس کے اندر آ کے شرکت کرتی ہے اور ڈیفنس میٹرز کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے سے آگاہ کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.